اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے بہت سارے فضائل ہیں، حتیٰ کہ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور وہ ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں کیا عظمت رکھتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک یہ روایت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام ان زوار کی اس فعل کو جو وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ پیدل جاتے ہوں چاہے وہ پیدل نہ جاتے ہوں، دونوں صورتوں میں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں تو ان کی فضیلت میں امام علیہ السلام نے اپنی دعائے سجدہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی سجدے کے دوران جو دعا فرمائی ہے اس میں یہ جملے فرمائے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اللہم انا اعدانا عابوا علیہم بخروجہم، خدایا امام حسین کے زائرین یہ وہ لوگ ہیں ہمارے دشمنوں نے ان پر تنقید کی، اس تنقید کے باوجود وہ زیارت حسین علیہ السلام کے لیے آئے۔ فلم ینہم ذلک عن الشخوص الینا خلافا منہم علی من خالفنا، تو اس کے ان تنقید کے باوجود بھی وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آتے ہیں، ان کی تنقید کے مقابلے میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ فعل جو تنقید کے باوجود ان کی مخالفت میں انجام دے رہے ہیں اس کا کیا صلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی سے زائر حسین کی عظمت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں فرحم تلک الوجوہ التی غیرت الشمس، اے خدایا، امام جعفر صادق علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اے خدایا بس تو ان چہروں پر رحم فرما، پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جاتے ہوئے، جن چہروں کو سورج نے بدل دیا ہے، سورج کی دھوپ پڑنے کی وجہ سے جب زائر امام حسین علیہ السلام پیدل جاتے ہیں تو دھوپ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زائرین کے چہرے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زائر امام حسین کی یہ عظمت ہے کہ اللہ ان چہروں پر رحم فرما جن کو سورج کی دھوپ نے بدل کے رکھا ہے۔ وارحم تلک الخدود التی تتقلب علی حفرۃ ابی عبداللہ الحسین، اور خدایا تو ان چہروں پر رحم فرما جو امام حسین علیہ السلام، جو میرے جد حسین علیہ السلام کی قبر مبارک سے لگتے ہیں اور قبر مبارک کو چھوتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک سے جو آپ کے رخسار مس ہوتے ہیں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو رخسار ذریعے امام حسین علیہ السلام سے مس ہو رہے ہیں، خدائے ان رخساروں پر رحم فرما۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ زیارت کرتے ہوئے روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ کے اس فعل کو امام نے سراہا ہے، نہ صرف سراہا ہے اور اس کا واسطہ دے کر آپ کے حق میں دعا کی ہے۔ وارحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمتا لنا، ان آنسوؤں پر رحم فرما جو ہم پر رحم کرتے ہوئے، جو ہمارا احساس کرتے ہوئے ہمارے لیے ٹپک پڑے ہیں۔ وارحم تلک القلوب التی جزعت واحترقت لنا، ان زائرین کے جو دلسوز دلیں ہیں ان پر رحم فرما، چونکہ یہ دلیں ہمارے لیے غمگین ہوتی ہیں اور ہمارے لیے ہی دلسوز ہوتی ہیں، لہٰذا ان دلوں پر رحم فرما۔ وارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اور ان چیخوں پر زائر امام حسین اور عزادار امام حسین جب گریہ زاری کرتے ہوئے چیخ مارتے ہیں
تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان چیخوں پر رحم فرما۔ اللہم انی استودعک تلک الابدان و تلک الانفس حتی ترویہم علی الحوض یوم العطش الاکبر۔ اب امام علیہ السلام نے بڑی ہی فضیلت زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمائی ہے کہ خدایا یہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام کے آئے ہیں، چاہے پیدل آئے ہوں چاہے سواری پر آئے ہوں، میں ان نفوس مقدسہ کو آپ کی بارگاہ میں امانت قرار دیتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام آپ کو زائر حسین علیہ السلام کو بارگاہ عظیم امانت قرار دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس امانت کو وصول کریں گے، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے، پوری دنیا جب اللہ تش کا شکار ہو، تو ظاہر امام حسین کو سیراب فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین۔